یہ بات پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ؟ بھائی آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا، آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں، اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے۔ میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے، اس کشمیر کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے، کشمیر ڈائسپورا کو دکھاؤں گا۔ کشمیر کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ رو کے بتا رہے ہیں کہ جی میں چونکہ الیکشن ہار گیا ہوں تو دھاندلی ہوئی ہے۔ معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا، معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں، عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو۔ آپ کی اپنی حکومت، آپ کا اپنا لگایا ہوا الیکشن کمیشن، اور اس کے بعد آپ الیکشن ہار جائیں تو پھر آپ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ حکومتی پارٹی کاغذوں میں تو جیتی ہے لیکن حقیقت میں 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری ہے اور اس سے بھی زیادہ کشمیر کی قوم ہاری ہے۔ عمران خان کے ووٹ ہے، یہ کوارشن کا ووٹ ہے، یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد بالغ۔ بڑے سیریس ایشوز بن گئے ہیں کشمیر الیکشنز کے اوپر، اور بڑے سیریس سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ایک سینسٹیو ایریا ہے آکوپائڈ کشمیر میں، جو زیادتی ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہی ہے، تو ہمیں بڑا دھیان رکھنا پڑے گا۔ گورنمنٹ کا جو سرکلز ہیں ان کا چارج یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی ضد میں، اپنی ہار کی شکست کے غصے میں بڑے سینسٹیو ایشو کو سینسیشلائز کر رہے ہیں۔ سیریس الزام لگ گئے ہیں کہ جیسے ایجنسیز انوالوڈ ہیں، جیسے پیسہ بہت دائیں بائیں ہوا ہے، اور کشمیر کے اندر بہت زیادہ وہ گیم کھیلی گئی ہے جو انڈین ایکشنز کو بھی جسٹیفائی کرے گی۔ اپوزیشن فار اٹس اون پارٹ کچھ اور بات کر رہی ہے۔ آج میرے پروگرام میں یہی 2-3 سوال میں نے ان کے آنسر لینے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا اپوزیشن جائز ان کا احتجاج ہے یا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ دوسرا، آج ایز وی اسپیک بائی پول بھی الیکشن بھی ہو رہا ہے پروونشل اسمبلی کی سیٹ کا PP 38 میں، جس میں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید صاحب، عثمان بزدار صاحب کے، ان کے داماد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 165 پولنگ سٹیشن میں سے کوئی 81 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ گیا ہوا ہے، انآفیشیل آف کورس، اس میں کوئی 4000 کی لیڈ سے وہ جیت رہے ہیں۔ تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا یہ احتجاج کا بیانیہ پہلے PDM میں ہم نے دیکھا ٹھنڈا پڑ گیا، پھر کشمیر میں ہم نے بکتے نہیں دیکھا، کیا لوگ تھک گئے ہیں اور لوگ اب دے وانٹ کہ مفاہمت ہو؟ اور تیسرا یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو ماڈریٹ لوگ کے ڈفرینٹ لوگ گروپ کے لوگ گنے جاتے ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں، ان کو اب 3 سیگمنٹس آج میں کروں گا۔ میرے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں شاہد حقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN۔ ہمیں پھر چودھری فواد صاحب جوائن کریں گے، فیڈرل انفارمیشن منسٹر، اور حسن اقبال صاحب سے میں آخری حصے میں بات کروں گا۔ آج 2 میرے پاس PMLN کے ہیں کیونکہ سارا اس وقت ملبہ پرائمریلی PMLN پہ پڑ رہا ہے۔ شاید بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ کے جو بھی آپ نے کل ایک باتیں کی ہیں کچھ، ان کے کچھ کلپ سن جائیں، دین آسک یو مائی کوسچن۔ میں نے کی تھی، مجھے یاد ہے، میں ناظرین کو بھی یاد رہنا چاہتا ہوں بیکاز اس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد بھی کی تھیں۔ معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا، معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں، عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو۔ جب انٹرویو کیے جاتے ہیں اداروں کے دفتروں میں، جب ادارے ملوث ہوتے ہیں حکومتی پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے میں، خبریں آتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں، حساس اداروں کے اعلیٰ ترین افسر ملوث ہیں پیسے بانٹنے میں، ٹکٹوں کے فیصلے کرنے میں، پیسے لینے اور دینے کی آتی ہیں، تو وہاں پر الیکشن کے عمل میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ثبوت ہیں کوئی جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ بس گلگت بلتستان کے بعد بھی ہم نے سنی تھی یہ باتیں، کچھ سیریس ایشوز ہیں یہ کوئی عدالت نہیں ہے کہ ثبوت مہیا کریں گے، یہ حقائق ہیں، موقع پہ حقائق ہیں۔ جن لوگوں کو بلایا گیا وہ بھی بات کرتے ہیں، جن کو دھمکیاں دیں گی وہ بھی بات کرتے ہیں، جو لالچ دیے گئے وہ بھی بات کرتے ہیں۔ ان کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ نام بتائیں جی، یہ بندے کو اس نے فون کیا۔ اس لیے نہیں لاتے میرے بھائی، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، انہوں نے بھی گھر جانا ہے۔ ہمیں آج یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ الیکشن بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ ایک کڑی چلی آ رہی ہے۔ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں آپ، GB کا الیکشن دیکھ لیں، کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں، بالکل ایک جیسے حالات ہیں۔ آج
اسٹیٹ کا الیکٹورل کیپچر ہے. آج ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشنوں کے فیصلے ہم کریں گے, عوام نہیں کریں گے. جب یہ فیصلہ ہو گیا, تو جب آپ کو 2016 میں 31 سیٹیں ملیں تھیں وہ بھی ریاست کا کیپچر تھا, آپ لوگوں نے نہیں جیتی تھی. کون سی؟ جو لاسٹ الیکشن میں آپ لوگ 31 سیٹ اے جے کے کی لی تھی, اس کے بعد وہ کس کی تھی؟ دیکھیں میں نے وہ آپ کی سیٹیں تھی کہ ریاست کی تھی؟ میں نے پھر گزارش کر دوں, ریاست کی تھی تو ریاست بتا دے. بات یہ ہے آپ 31 جیتے شاہ صاحب تو ٹھیک ہے, دوسرا جیت جائے ہماری 31 واپس لے لیں. میں گزارش کرنے دیں, میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کی تاریخ کا ہر الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا ہے. اس میں چوری جو ہوئی, اس میں جو چوری ہوئی وہ کبھی کسی کو ہرانے کے لیے ہے, کبھی کسی کو جتانے کے لیے ہے, کبھی کسی کا زور کم کرنے کے لیے ہے, کبھی زور وزن بڑھانے کے لیے ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اس دفعہ جو الیکشن ہوا, یہ بات ہر ایک کرتا ہے جی آزاد کشمیر میں ہمیشہ وفاقی حکومت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, یہ بات درست ہے, لیکن وہ پھر 70% ووٹ لیتی ہے. جب وہ ووٹ ہوتے ہیں صاحب نے کہا کہ ایک طرف راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ غلامانہ ذہنیت سے کشمیری نہیں نکلے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو دھاندلی ہوگی. میں نے یہی کہا نا کہ جب بھی ووٹ پڑتا ہے وہاں ایک سوچ ہے کہ ہمیں وفاق کے ساتھ جانا چاہیے. اگر وہ لوگ اپنی حکومت سے مایوس ہوں, اور وہاں پر اکثر حکومتوں نے مایوس ہی کیا ہے عوام کو. یہ پہلی حکومت ہے جس نے کام کیے ہیں, جس نے ترقی دی ہے, جس نے کشمیر کے کاز کو بڑھایا ہے, اور اس کا اثر آپ نے دیکھا. آپ اتنے پر امید تھے کیوں؟ دیکھیں 70 سے 70 کی دہائی سے پیپلز پارٹی وہاں پہ, مسلم کانفرنس وغیرہ 30 کی دہائی سے تھے. آپ لوگ تو 2016 میں پہلی دفعہ پی ایم ایل این نے وہاں پہ اپنی, آپ تو 5 سال پرانی جماعت ہیں. آپ کس بیسس پہ ٹھیکہ لے لیا آپ کہ کشمیر ہمارا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کی لیڈرشپ کشمیری ہے. چلو ٹھیکہ جنہوں نے لینا تھا لے لیا نا. ہم تو کشمیر کے عوام کی بات کر رہے تھے, اور کشمیر کے عوام نے 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ بھی دیے ہیں. سوری 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ پی ایم ایل این کو پڑے ہیں. تو جو پی ٹی آئی ہے جس کو ہر حربہ استعمال کیا گیا, 6 لاکھ ووٹ پڑے ہیں. یہ فرق ہے. اس سے پہلے جب ہم نے الیکشن لڑا تھا 2016 تو پی ٹی آئی تو آپ کے بھی بات کی پارٹی ہے, سمجھ آتی ہے. آپ دونوں نئی پارٹیز تھی, وہاں چلے اور وفاق والا فیکٹر چل گیا تو پھر 26 سیٹیں نہ ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن میں کی چوری میں سوفسٹیکیشن اتنی بڑھ گئی ہے. اچھا, جس چیز کا جواب آپ لوگ اسپیسیفکلی نہیں دے سکتے شاہد صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں سوفسٹیکیشن بڑی ہے, آپ الیگیشن لگاتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس کے لوگ پیسے لیتے پکڑے گئے, دیتے پکڑے گئے, انٹرویوز کر رہے ہیں. آپ نے کہا جی انٹرویوز کر رہے ہیں, دمکا رہے ہیں, آپ کسی کا نام نہیں لیتے. تو کس بات پہ, اگر آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں, یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ جی پھر الیکشن چھوڑ دیں, آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ پروسیس میں رہتے بھی ہیں. سب سے بڑا خدشہ اس بات کا ہے کہ جب لوگ الیکشن کے پروسیس سے ہی مایوس ہو جائیں گے نا, پھر یہ ملک آگے بالکل چلنا ختم ہو جائے گا. یہی کام ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. ہم تاریخ کو بھول جاتے ہیں. جب وہاں لوگوں نے دیکھا کہ الیکشن کے پروسیس سے مایوس ہو گئے, تو وہاں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. ہمیں آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ الیکشن میں جو فتح حاصل ہوئی ہے نا, یہ بڑی میری بات سن لیں, یہ بڑی عارضی اور بڑی خطرناک فتح ہے. آزاد کشمیر میں بڑی شائستگی کی سیاست تھی, بڑی تحمل کی سیاست تھی, ایک کاز کے بارے میں بات ہوتی تھی. آج وہاں جس قسم کی گالیاں دی جا رہی ہیں, جتنا آپ نے معاشرے کو جتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آپ پاکستان کے مسئلے روتے رہے, آپ نے کوئی کشمیر کی بات نہیں کی. آپ کی قیادت نے, پی ٹی آئی والے آئے, آپ دونوں ایک دوسرے کو غدار, چور یہ کہتے رہے. کسی نے کشمیر کی تو خیر پالیٹکس کسی نے بھی نہیں کی. لگتا تھا پاکستان کا بائی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ. ہمارے ہر جلسے میں کشمیر کی ہی بات مجھے ایک چیز تو بتائیں, ہم کشمیر کے معاملے پر کوئی سودا نہیں ہونے دیں گے. اتنا سب کچھ ہو گیا, اتنا ظلم ہو گیا, جدر ہو گیا, سب کچھ. شہباز شریف صاحب اور موڈریٹ گروپ خاموش ہے, مہم میں بھی نہیں تھے وہاں پہ. اور آپ جو تنقید بھی ہو رہی ہے آپ کر رہے ہیں, احسن اقبال کر رہے ہیں, مریم نے کی, جن کو سمجھا جاتا ہے ہارڈ لائن یا ہاکس ہیں. تو کیا اب یہ سپلٹ پرماننٹ ہو گئی ہے شہباز شریف گروپ کی؟ ہمیں خواجہ آصف نظر نہیں آئے, ہمیں رانا تنویر صاحب نظر نہیں آئے, خواجہ سعد نظر نہیں آئے, خود شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے. وہ نہیں تنقید کر رہے, نہ ٹویٹر پہ نہ کہیں اور آپ گروپ کر رہے ہیں. تو اب یہ سپلٹ ہو گیا بیانیے کا. یہ ذمہ داری ہے. میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, وہ جنرل سیکرٹری ہیں احسن اقبال صاحب. ہم اپنا کام نبھا رہے ہیں, ٹی وی پر جاتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے, پارٹی ذمہ داری لگاتی ہے. شہباز شریف صاحب اس الیکشن میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ دور دراز علاقہ تھا, اور وہ
سفر نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے سب کو دعوت دی. بہت سے جلسوں میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوئے, بہت سے جلسوں میں لوگ نہیں آ سکے. بہت سے لوگ جو ہیں, آپ نے خواجہ صاحب کا نام لیا, وہ سیالکوٹ میں اپنا الیکشن لڑ رہے تھے. اچھا ایک سوال, دوسرے لوگ بھی الیکشن لڑ رہے تھے. 2 منٹ رہ گئے, ایک سوال آپ سے پوچھوں, پہلے سوال پہ واپس آؤں. پہلی گزارش کرتا ہوں, آپ نے اتنی تحریک چلائی, ووٹ کو عزت دو, فلانا دو, اور جب اتنے اسپیسیفک الزام لگاتے ہوئے آپ نام نہیں لیتے, تو آپ میں پھر وہ تحریک چلانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. میں نے نام لیے ہیں, کوئی نام نہیں میں لیا. نے نام لیے اداروں کے. اس ملک کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ الیکشن میں ملوث تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بی میں بھی تھے, یہاں بھی تھے, 2018 میں بھی تھے. اور اللہ کرے کہ ہم کچھ سبق حاصل کر لیں کہ 2000 اگلے الیکشن تک یہ ہم سیکھ لیں سبق کہ ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لاسٹ کویسچن فرام اے فارمر پرائم منسٹر. جی, پوری دنیا میں ایک ریت ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹرز ہوتے ہیں فورن پالیسی کے معاملات میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ مشاورت کر کے چلتے ہیں. ایک بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو خود 3 ٹائم پرائم منسٹر تھے, انہوں نے حمداللہ محب سے ملاقات کی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان کے, جن سے پاکستان آفیشلی اب ڈیل کرنے سے انکار کر چکا ہوا ہے. یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہے, جس نے پاکستان کو ایک ہیرا منڈی سے تشبیہ دی کہ پاکستان ہیرا منڈی ہے. جو لوگ جو پورے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے, مجھے ایک جسٹیفیکیشن دے دیں کہ نواز شریف صاحب کو اس سے ملنے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں ملے؟ نواز شریف صاحب کو اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو کیوں نواز شریف صاحب ملے افغانستان کے ڈیلیگیشن سے, جو صدر افغانستان اشرف غنی صاحب نے 4 مہینے پہلے جو میٹنگ سیٹ کی. تو لیڈ اس کو کون کر رہا تھا؟ لیڈ اس میں کے اندر ایک وزیر تھے, ایک NSA تھے. ہم NSA کو ملے. یہ بات بالکل ہوئی کہ ان کو ملیں یا نہ ملیں, اس شخص نے جو بات کی تھی وہ ہم نے قابل قبول نہیں ہے. وہ شخص خود چل کر آیا تو اور بڑے تحمل سے, بڑی عزت کے ساتھ اس نے پاکستان کی بات سنی, پاکستان کے سابق وزیراعظم کی بات سنی, تو جو اور اپنے صدر کو پہنچائی. جس شخص نے جلسے میں کھڑے ہو کے پاکستان کو ہیرا منڈی کہہ دیا, وہ میاں صاحب کو عزت دے رہا ہے, تو اس سے ملنا جائز ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر کو ڈیلیگیشن آیا افغانستان. تو آپ اس کو آپ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں ملیں گے اس کے ساتھ؟ میری بھی سن لینا, آپ کی حکومت روز ان سے بات کرتی ہے. اس سے نہیں کر رہی, اس سے محب اللہ سے نہیں کر رہی, حمداللہ سے نہیں کر رہی. NSA سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وزیراعظم انہوں نے کہہ دیا ہم ڈیفنس منسٹر سے بات کریں گے, وائس پریزیڈنٹ سے کریں گے, اس سے نہیں کریں گے. وہ افغانستان ہے, پاکستان نہیں ہے جہاں پر ہر وزیر اپنی بات کرتا ہے. میری بات سن لیں, میاں صاحب گورنمنٹ میں سٹنگ پرائم منسٹر تو نہیں تھے. آپ نے بات کر لی ہے. جب کوئی وزیر یا NSA بات کرتا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی بات کرتا ہے. ان کے صدر نے ان کو ڈائریکشنز دی تھی, حکم دیا تھا کہ آپ لندن جا رہے ہیں. 4 مہینے پہلے سے جب میٹنگز ہو رہی تھیں, آپ نواز شریف صاحب کو سنیں. تو نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ سے دونوں ملکوں میں قربت ہی آئی ہے, معاملات کو حل کرنے میں. یہ قربت آئی ہے. چلیں اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. آپ کے خیال میں 3 ٹائم پرائم منسٹر کو وہ شخص ملے جو پاکستان کو ہیرا منڈی کہہ رہا ہے, تو اس سے پاکستان کی جیسے قربت بڑھتی ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر کو آپ روز گالیاں بھی نکالتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں. چلے آپ کی بڑی زبردست لاجک ہے. یہ لاجک نہیں ہے. جو آدمی چل کے آپ کے گھر آئے وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے آتا ہے. اس نے نہیں کی تسلیم, اس نے الفاظ واپس نہیں لیے, پبلکلی نہیں کرنا ہوتا. نو, یہ غلط بات ہے, پبلکلی نہیں کی. چلے اسی پہ ہم لوگ بریک لینا. اگر آپ سے بات کرے, آپ کے گھر آ جائے, ہمارے معاشرے میں اور اس معاشرے میں اس کو ماننا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ. I have to take a break. بریک کے بعد آگے فواد چودھری سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. جی چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر 2-3 کوئک کویسچنز. بڑے سیریس الزام لگائے ہیں احسن اقبال صاحب نے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی انٹرویوز ہوئے, سینسٹیو ایجنسیز نے لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا. احسن اقبال صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی پیسے بھی ایکسچینج ہوئے اور ایک اس علاقے میں جو حساس ادارے کے سربراہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا اس معاملے کے اوپر. شاہد خاقان نے کہا مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ پیسے دینے اور لینے کی مصدقہ اطلاعات ہیں. اور while all this is going on, ان چیزوں کو سیمنٹ فردر کیا جب آپ کے جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں سردار تنویر الیاس, ترابی صاحب جب انہوں نے ہٹائے, ان کے فیور میں بیٹھے تو جماعت اسلامی کے,
میں آپ کو وہ شارٹ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت وہاں کیا کیا، اور یہ بھی وہاں پہ گوسپ چل رہی ہے کہ جی شاید ترابی صاحب کو بھی الیجڈلی کروڑوں روپے انہوں نے دیے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کیا کہا، ذرا سنیے۔ کچھ ملاقاتیں ہوئی تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ایگری کیا، اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک پالیسیز بنانے والے ادارے ہیں وہ ان کی بھی بلیسنگ ہے ہمارے ڈیسیژن میں، چونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ ترابی صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے۔ اسٹریٹجک ادارے، پالیسیاں بنانے والے ادارے وہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا یہ کینڈیڈیٹ خود یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اپوزیشن کے بیانیے کو تو تقویت آپ لوگ خود دے رہے ہیں۔ دیکھیں، دو تین باتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک بالکل رواج ہے، بن گیا ہے کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں، اگر آپ الیکشن ہاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ الیکشن پی ٹی آئی جو ہے وہ 10 الیکشن جو پنجاب میں ہوئی وہ ہار گئی تو وہ بڑی غیر مقبول جماعت ہے، لیکن اگر آپ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں الیکشن جیت گئے تو پھر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا تو ہمارا اس قسم کا کنٹرول ہے پاکستان میں جس طرح کا چائنا میں سی پی سی کا ہوگا یا سوویت یونین میں پوٹن صاحب کا ہوگا، یا اور یہ تو آپ کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے، یہ تو آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے، اس میں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں اس طرف ہی آ رہا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو ہمارا یہ کنٹرول ہے، دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں ہے اور ہم تو صرف جو ہے وہ فوج کے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں۔ اب پہلا آرگومنٹ تو یا یہ آرگومنٹ صحیح ہے یا پھر دوسرا آرگومنٹ صحیح ہے، کیونکہ دونوں آرگومنٹ اکٹھے تو نہیں چل سکتے۔ اب آئیے کشمیر کی طرف۔ کشمیر کا حکومت جو ہے وہ خود، جو سٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ خود اس حکومت کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ کل پریس کانفرنس جو کی جس میں احسن اقبال صاحب، میری کائنڈلی، ہمیں ٹائم تھوڑا ہے، I would like you to focus you on that۔ مجھے ذرا جسٹیفائی کر دیں کہ کیا سردار تنویر الیاس جھوٹ بول رہے تھے، اور اگر سچ بول رہے تھے تو پھر کس سے ان کی مراد تھی؟ اچھا، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کی۔ جو الیکشن کمیشن بنایا اس کے جو سینئر ممبر ہیں وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ہم زلف ہیں، اسی طرح سے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ انہوں نے اپوائنٹ کیے۔ اب اس کے باوجود یہ کہے کہ جس طرح سے سردار تنویر صاحب نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹجک ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، دیکھیں ہمارے ہاں لوگ شو آف کرتے ہیں۔ جو بہت زیادہ فوج کی یا ہمارے اسٹریٹجک اداروں کی بدنامی ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے جب بہت سارے لوگوں نے، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ فوج تو ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ فوج کا نام استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے پاکستان میں۔ لیکن جہاں اتنی بری طریقے سے آپ ہارے ہوں، جو آدمی بھی چلے میں اس پہ بات کر لوں آپ سے، اور آپ کے دو لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں، بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے لیے، اور آپ نے خود کہا کہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب پہ ایف آئی آر رجسٹر ہونے کا حکم دیا ہے جولائی 8 کو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے، جس میں انہوں نے نازیبہ ویڈیوز ایک اور آدمی کو بھیجی، اور پھر ایف آئی اے کی انکوائری ہوئی اور ایف آئی اے نے کنفرم کیا کہ وہ ویڈیوز اس آدمی کو ملی ہیں۔ ایک طرف ایک شخص ہیں وہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ، ان پہ سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیوز بھیجنے کے الزامات بھی ہیں، پھر ان پہ یہ الزامات بھی اپوزیشن ٹھکے لگا رہی ہے کہ بہت زیادہ پیسے الیجڈلی انہوں نے بانٹے، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ رسپانسبل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کے چینج کی بھی۔ کیا یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے ابھی تک یہ ٹاپ کنٹینڈر ہیں پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے آزاد کشمیر میں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کون ٹاپ کنٹینڈر ہے، اور نہ ہی فرینکلی اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ ویڈیوز وغیرہ انٹرسٹنگلی ہمیشہ اسی وقت سرفیس کرتی ہیں جب کوئی ٹاپ کنٹینڈر ہوتا ہے، اور جو ہی آپ کسی عہدے کے لیے آتے ہیں تو پھر اس قسم کے الزامات اور ویڈیوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے مخالفین بھی لابی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک وزیر اعظم کشمیر کے، یہ آپ ہی کی کورٹ ڈاکیومنٹس کے مطابق آپ ہی کے زیر انتظام ایف آئی اے ہے، گورنمنٹ کی ایف آئی اے نے کنفرم کیا ہے
کہ اس وہاں پہ فورینزک ایویڈنس میں کہ ان کے فون سے اس کے فون پہ وہ ویڈیوز آئی ہیں اور اس بندے نے سیکشول ہراسمنٹ کا چارج لگایا ہے. سچ یا جھوٹ تو ثابت ہو جائے گا, لیکن آپ لوگوں کی پالیسی ہے کہ جب بھی کسی پہ سیریس سوال اٹھتے ہیں تو آپ کے وزیر ریزائن کروا دیے جاتے ہیں کہ جی فیصلہ ہوگا پھر واپس آئے گا. تو نہیں ہوتا ہے, پھر مخالف پروگرامز وغیرہ بھی کرواتے ہیں, میڈیا پہ بھی جاتے ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. نہیں ہمارے پہ نہ سجیسٹ کریں, یہ بٹوین دا لائنز ہمارے پہ نہ ٹھوکیں کہ ہم کوئی مخالف پروگرام کر رہے ہیں. ہم جو فیکٹس ہیں, نہ یہ باریک واردہ چوائسہ نہ کرو, ہم تو یہ فیکٹس ہیں جو آن گراؤنڈ پہ ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے, بیکاز یو ٹاک بلنٹلی اباؤٹ تھنگس, کیا یہ چیزیں سیٹل ہونے تک کنٹینشن ہونی چاہیے ایسے شخصی وزیر اعظم کے لیے؟ نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی, اس میں فیصلہ کر لیں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, دیکھیے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال جو پہلے والا تھا وہ زیادہ اہم ہے. دیکھیے اگر ہم نے پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کے اوپر بات چیت کرنی ہے تو اس کے علاوہ کیا حل ہے کہ ہم قوانین میں تبدیلی کریں, ریفارمز لے کے آئیں, اصلاحات کی طرف جائیں. اور پرائم منسٹر صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں ہارنے کے بعد کہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے, تو بیٹھ کے کوئی سلوشن تو نکالنا ہے نا. اس میں دیکھیے آپ کا, اپوزیشن کا, حکومت کا, سب کا رول ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ الیکشن ہم نے کیسے کرانے ہیں, اور اگر ہم اس نقطے پہ پہنچ جائیں گے تو کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا ایک چیز بتائیں, ایز وی اسپیک ابھی تک ریزلٹس تو نہیں آئے, لیکن اس وقت آپ کے وہ PP38 میں لاہور میں جو سیالکوٹ میں جو ہو رہا ہے بائی الیکشن, آپ کا کینڈیڈیٹ آگے جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس لیے آگے جا رہا ہے کہ وہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہیں طاہر خورشید صاحب, ان کے داماد ہیں. آپ نے بھی وہی اولڈ سٹائل پالیٹکس کی, بڑا خیال تھا کہ PTI ڈیفرنٹ ہوگی, جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کا داماد الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ پورے پنجاب کی مشینری کہہ رہے ہیں وہاں پہ اس کو سپورٹ کرے گی. سوال تو اٹھتے ہیں پھر آپ کی سٹائل آف پالیٹکس پہ بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے والد ہیں سلیم بریار, وہ اس وقت بھی کینڈیڈیٹ تھے جب وہ داماد نہیں تھے. اب سب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب اگر وہ جیت رہا ہے تو اس لیے جیت رہا ہے کہ وہ ان کا داماد ہے طاہر خورشید کا, اور اگر وہ ہار رہا ہے تو اس لیے ہار رہا ہے کہ وہ PTI کا کینڈیڈیٹ ہے. تو آپ بھی اپنی ایک اوپینین بنائیں نا, یا تو آپ کہیں کہ PTI کا کینڈیڈیٹ ہے اور جہاں پورے ملک میں PTI جیت رہی ہے وہاں پہ بھی وہ جیت رہا ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں جی یہ صرف جو ہے وہ اس کا باپ بھی الیکشن نہیں لڑا کبھی, وہ بھی نہیں لڑا, یا زندگی میں وہ ان کا خاندان پہلی بار الیکشن لڑا ہو, اس کا جو چاچا ہے وہ چیمبر کا پریزیڈنٹ ہے, ان کے والد جو ہیں وہ پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی باتوں سے اس کا جو جیت ہے اس کے کریڈٹ کو اس طرح سے ڈسکریڈٹ میں بدلنا. اچھا اس وقت سوشل میڈیا بڑا وشیس ہوا ہوا ہے, جب سے مریم نواز کے کرونا کی خبر چلی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرونا نہیں ہے, ایک بندے نے لکھا یہ کنوینینٹ کرونا ہے تاکہ اب ان کو سٹانس پبلکلی بیان نہ دینے پڑے سب کچھ. کیا آپ کے نزدیک یہ کنوینینٹ کرونا ہے؟ Well, I would not like to comment on that. اگر وہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی فیملی نے اتنی زیادہ زندگی میں اپنی بیماریاں جو ہیں وہ فیک کی ہیں کہ وہ صحیح بھی بیمار ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیمار ہیں یا نہیں ہے, لیکن اللہ ان کو صحت دے. شہباز شریف گروپ سارا خاموش ہے فواد, از اٹ اے سپلٹ کہ یہ ٹیکٹیکل ہے کہ جی پہلے بیڈ کاپ ایکٹ اگر نہیں ڈیلیوری کر رہا تو اب گڈ کاپ ایکٹ ہوگا, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لیکن جو بھی لوگ, آپ جیسے لوگ جنہوں نے قریب سے نون لیگ کی پالیٹکس کو کور کیا ہے ڈیکیڈز سے, انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے, ہمیشہ پہلے جو ہے وہ ایک اگریسو بیہیو کیا ہے, اور اگریسو نہیں ہوا تو پھر پاؤں میں گر پڑے ہیں. اور ایگزیکٹلی جو شہباز شریف کا جو اس وقت گروپ ہے وہ خاموش نہیں ہے, ایکچولی وہ بہت ایکٹیو ہے, اور وہ آپ اسلام آباد کی راہداریوں میں آپ کو ہر جگہ ملے گا اور وہ اپنا کام کرتا ہوا. لاسٹ کویسچن, یہ اچانک سندھ پہ چڑھ دوڑنے کا کیا پلان بن گیا آپ کو؟ کیا گھبرا گئے ہیں PPP ہیں جو کشمیر میں تھوڑی بہت سیٹس لے لی ہیں؟ سندھ کے لوگ ہی گھبرا گئے ہیں جو کچھ پیپلز پارٹی وہاں پہ کر رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک جو پیپلز ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں PTI کا بہت بڑا چانس ہے سندھ میں حکومت بنانے کا بھی اور زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے کا بھی. تو وہ پلان تو ہم نے کرنا ہے, وہ تو ہمارا حق ہے. اور آپ دیکھیں گے ابھی ارباب غلام رحیم آئے ہیں, انشاءاللہ اگلے دنوں میں
اور بڑے بڑے سیاستدان سندھ کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا رخ کریں گے اور آپ کو سندھ کی فضا بدلتی محسوس ہوگی. یہ ارباب غلام نبی وغیرہ تو اپنی یوسیز نہیں جیتے, یہ آپ کو سندھ کیا جتوائیں گے؟ آپ ذرا ان کا آخری رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں سندھ میں الیکشن کیسے ہوئے ہیں. آپ کو باقی جگہوں پہ تو دھاندلی نظر آتی ہے, زرداری صاحب کی کانسٹیچوئنسیز میں آپ کو دھاندلی پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آئی. چلیں چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ناظرین یہیں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آگے بہت سی باتیں اور ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سے ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب, سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این اور فارمر منسٹر بھی. جی چوہدری صاحب, آپ سے 2-4 سوال کرنے ہیں. آپ کی بات میرے سے کر رہے تھے جب آپ ان کی سن رہے تھے باتیں, آپ نے سنی ہے فواد چودھری صاحب کی؟ جی میں فواد چودھری صاحب کی باتیں سن رہا تھا. سب سے پہلے تو میں ان کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ ان کی حکومت تھی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا تھا. تو فواد چودھری صاحب کی خدمت میں بہت ادب سے عرض ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کو تو آپ نے انکانسیکوینشل, غیر مؤثر, غیر فعال اسی وقت کر دیا تھا جب انہوں نے آپ کے وزیر برائے کشمیر امور کو کشمیر بدر ہونے کا حکم دیا اور وزیر اعظم صاحب انہیں اپنی چھتری میں اپنے ساتھ کشمیر میں لے کے گئے اور پہلے سے زیادہ جارحانہ تقریر کرائی اور مسلسل ان کو بیچتے رہے. تو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن تو وہیں غیر مؤثر ہو گیا تھا, اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا. اور یہ وہی کہانی ہے. جی بی میں جب میں گیا تو جی بی کے الیکشن کمشنر سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے نیچے, آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے؟ کہتے میں کیا کروں, میری تو چیف سیکرٹری بھی نہیں سنتا. تو یہی عملاً یہاں پہ تھا. وفاقی انتظامیہ کے ذریعے پہلے ہوتا تھا مشرف کے دور میں رینٹ ریلی, اب پی ٹی آئی از رینٹنگ وکٹریز, الیکٹورل وکٹریز, اور پیسے کے زور پہ. اور ابھی آپ نے وہ سنا ہوگا ان کے جو ممکنہ وزیر اعظم صاحب ہیں جنہوں نے وہاں آپ کشمیر میں جائیں, کسی حلقے میں جائیں. اس وقت 2 ہیں نا, ایک بیرکشر سلطان محمود ہے, ایک تنویر الیاس صاحب ہیں. تنویر الیاس صاحب جو ہیں, جتنا پیسہ ان کے ذریعے پھینکا گیا ہے, اور پتہ نہیں ان کا ذاتی پیسہ ہے یا ان کے ذریعے کسی نے لگایا ہے, یہ ہمیں بتایا ہماری ایک میٹنگ میں نواز شریف صاحب نے کہ 2018 میں جب سینٹ کا الیکشن تھا تو انہوں نے آفر بھیجی کہ جی میں 50 کروڑ روپیہ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے سینٹ کا ٹکٹ دے دیں. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے پیغام جو لایا تھا اسے کہا کہ بھئی ہم ٹکٹیں بیچتے نہیں ہیں, ہم اپنے ورکرز کو دیتے ہیں. 2018 میں 50 کروڑ روپیہ کی انہوں نے وہ پارٹی فنڈ میں ڈونیشن. جی مسلم لیگ نون سے سینیٹر بننے کے لیے. تو پی ایم کے لیے تو پھر ریٹ زیادہ ہوگا. یہ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں. اچھا, آپ نے کل بڑی سخت باتیں کی اور ایشو اس لیے بن رہا ہے, پہلے میں شاید حقان صاحب سے ہی بات کر رہا تھا, کشمیر بڑا سینسٹیو ایریا ہے اور ہمیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی, گورنمنٹ نے بھی پالیٹکس آف پاکستان کی, جبکہ جو نتائج ہیں اس کے انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز بہت زیادہ ہیں. بس جو یہاں پہ ہو رہا تھا اور آپ لوگ الزام لگا رہے تھے, اتنا ہی وہ انڈین میڈیا, انڈین گورنمنٹ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کی جو سخت ترین باتیں ہیں وہ میں ضرور ناظرین سے شیئر کر لوں, پھر آپ سے میں نے اس کا جواب مانگنا ہے, کیونکہ ہم نے اس قسم کی باتیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد بھی سنی, کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے, لیکن اس کا فالو آؤٹ ہم نے دیکھا. لیکن پہلے لیٹس سے واٹ یو سیڈ. یہ بات پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, کیا آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں. بھئی آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا, آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا. اگر ریاستی ادارے اپنی غیر جانبداری برقرار نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انتہائی حساس ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو کچھ میڈیا میں آیا یہ ناقابل تصور تھا کہ ہمارے قومی ادارے کے لوگ پیسوں کے لین دین میں اور امیدواروں کے خرید و فروخت کے اندر ملوث ہوں. ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس کا ری پلے پاکستان کے اندر ہو. احسن صاحب, آپ نے بڑی ہی سیریس باتیں ہوئی اور وزیر اعظم ہاؤس آزاد کشمیر میں ایسے الفاظ کا چناؤ کہ آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا. آپ سے الفاظ کا چناؤ کہ ادارے جو سے ہیں ریاستی ادارے, انہوں نے پوری گیم الٹا دی اور سب کچھ کر رہے ہیں اور الزامات سیدھے. پہلے شاید حقان سے میں نے پوچھا پہلے سیگمنٹ میں کہ نام بتائیں. نہیں, نام نہیں ہم بتائیں گے.
ایک طرف آپ کی ووٹ کو عزت دو کی مہم آپ لوگ کلیم کرتے ہیں, نام آپ لیتے نہیں ہیں, اتنے بڑے الزام لگا دیتے ہیں, تو آپ چاہتے کیا؟ یا تو نام لیں, ثبوت دیں. دیکھیے بات بڑھ جائے گی تو انارکی پہ چلی جائے گی, ہم نہیں چاہتے انارکی ہو. دیکھیے ابھی یہ پچھلے دنوں جو قومی اسمبلی میں بریفنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی, جس میں ہمارے مسلح افواج کے 2 حساس ترین سینئر ترین افراد, ایک آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے وہ بریفنگ دی. وہ 3 گھنٹے رہی. اس کے بعد جب وقفہ ہوا, ڈنر بریک تھی, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا ڈی جی آئی ایس آئی سے. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی جو یہ ساری بریفنگ ہے وہ ایک وہ محاورہ ہے, وہ لیکن ہے ذرا غیر موزوں سا کہ جیسے کوئی گنڈوں میں گر گیا ہو. تو میں نے کہا یہ لگتا ہے کہ ہم بھی ریاست جو ہے اس وقت اس خطے میں گنڈوں میں گر گئی ہے, ہر طرف سے خطرہ ہے, مگرمچھ منہ کھول کے کھڑے ہیں. مجھے آپ 2 پالیسیز کا بتائیے کہ کیسے ہم ان کے ذریعے ان چیلنجز کو میٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1, حکومت روزانہ پولرائزیشن بڑھا رہی ہے اور پٹرول ڈرموں کے حساب سے پھینکتی ہے کہ مہاجرائی بڑھے, ٹیمپریچر بڑھے اور پولرائزیشن ہو. ریاست جو ہے ہماری, اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ایلینیشن بڑھا رہی ہے طبقوں کے درمیان, خطوں کے درمیان. بلوچستان ہے, پشتون علاقے ہیں, چاہے سول سوسائٹی ہے, چاہے میڈیا ہے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ جڑ نہیں رہے, وہ آہستہ آہستہ سرک رہے ہیں, ریاست سے دور ہو رہے ہیں. تو کیا اس پولرائزیشن اور ایلینیشن کے ساتھ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت دیکھیے بہت ہم گہرے بحرانوں کے اندر ہیں, اور میں نے یہ بات اور ہماری پوری جماعت نے کشمیر کے الیکشن سے پہلے کی تھی. خدا کے لیے اس الیکشن میں شفافیت کا بھرم رہنے دیں, چونکہ اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس جو ہے مقبوضہ کشمیر میں پڑے گا. اور میں پھر دہراؤں گا آپ کے سارے لوگ آپ کے سارے لوگ مانتے ہیں, اور پاسٹ ٹرینڈ بھی الیکشن کا یہی ہے کہ جب بھی وفاق کی جو حکومت ہوتی ہے وہ یہ الیکشن جیتتی ہے, لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں. جب آخری الیکشن تھے آپ لوگ وفاق میں تھے, آپ کو 31 سیٹیں مل گئیں, تب تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا, ان کو تو 25 ملی ہیں. دیکھیے اس سے پہلے جو بھی حکومتیں تھیں نا, شاید اس قدر پور گورننس, اس قدر مہنگائی, آپ کا خیال ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کوہالہ کے پل کے اوپر جا کے رک جاتی ہے؟ جو مظفر آباد, میرپور یا دور گاؤں ہیں آزاد کشمیر کے اندر, وہاں کے لوگوں کو 550 روپیہ کلو مرغی کا گوشت نہیں ملتا, کیا وہاں پہ جو کھانے کا پکانے کا گھی ہے وہ 300-350 روپے کا نہیں آتا؟ اچھے لڑکے جنہوں نے پاپولر تھی رپورٹنگ کی ہوئی ہے, ہمارے سمر بھی ہیں, پروگرام کرتے ہیں ویکنڈ پہ, انہوں نے بھی پریڈکشنز کی اس زمانے میں, بہت زمین پہ کام کیا, اور ان کی 1-2 سیٹس کے مطابق ہی ریزلٹس آئے جو کہتے تھے گراؤنڈ ریالٹی ہے. پیپلز پارٹی نے بہت اچھے کینڈیڈیٹس چنے, اس کا ان کو فائدہ ہوا. پھر کئی جگہ پہ جب پی ٹی آئی نے غلط کینڈیڈیٹس دیے, اس کا بھی پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. تو ریزلٹس کو اتنے زمین آسمان اوپر نیچے نہیں ہوئے تھے کہ جس کو آپ یہ کہیں گے جی بڑا کوئی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ آ گیا. ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این واز دا ٹارگٹ, پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن پہلے میں اس پہ واپس آؤں, کیا بنتا تھا کشمیر کے اندر بیٹھ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے قابو کر لیا, ریاست ایک خطرناک پالیسی پہ کھیل رہی ہے, تو یہ انڈین نیریٹو جو ہے کہ جی فوج ہی پاکستان کو چلا رہی ہے, فوج بڑے فیصلے کر رہی ہے, اور پھر دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی پھر یہاں دیکھتی ہیں اور وہ بھی فوج سے بات کرنا چاہتی ہیں. آپ لوگ تو خود نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ پولیٹیشین سے نہ بات کرو. آپ نے ابھی کلپ چلایا, کیا جو پوٹینشیل پرائم منسٹر ہیں کشمیر کے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی جو اسٹریٹجک ادارے ہیں انہوں نے ہمارے حق میں امیدواروں کو وڈرا کرا؟ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے وہ شوشا کر کے لیے کر رہے ہیں. اب وفاقی وزیر تو وہ کہتے ہیں کہ جی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے سارے نتیجے نکلتے ہیں. یہ میں تو نہیں کہتا, وفاقی وزیر داخلہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار فرماتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ اتراتے ہیں کہ پاکستان کے ساری سیاست کے فیصلے آج تک فوج کرتی رہی ہے. یہ میں تو نہیں کہتا, یہ تو حکومت کہتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں, خطرناک ہیں, اور یہ پولیٹیشنز کا ہی اکیلوں کا فرض نہیں ہے. دیکھیے آج بھی ہم احتیاط کی ایک آخری حد کو کراس نہیں کرتے. آپ نے شاید خاقان صاحب کا ذکر کیا, میں بھی گفتگو کر رہا ہوں, ہم بھی ایک احتیاط کی حد کو کراس نہیں کرتے. لیکن یہ ساری ذمہ داری, ابھی تو آپ بہت کنوینئنٹلی سیف کھیل رہے ہیں, آپ ساری بات کر بھی دیتے ہیں, الزامات لگا بھی دیتے ہیں. جب ہم میڈیا میں آپ سے پوچھتے ہیں ثبوت دیں, تو پھر مجھے شاید بھی کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے, یہ کرنا ہے.
آپ دیکھیں جی بی کے اندر ہمارے 6 بندوں کو کس نے, میں تو وہاں رہ کے آیا, کہ کس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ وفاداری بدلیں. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون ملاقاتیں کرتا رہا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پوسٹل بیلٹ جو ہے, فیکٹس کیوں نہیں بات رہے, آپ نام لے کے بات کیوں نہیں کرتے تاکہ فیصلہ ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ ان بٹوین لائنز. اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو حالات ادھر ہی جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں ان کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو آواز اس وقت قبائلی علاقوں سے اٹھ رہی ہے وہ پنجاب کے گلی محلوں سے بھی, جو کہ کم از کم اس کے قریب قریب اٹھنا شروع ہو گئی ہے. کیا چاہتے ہیں آپ کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیے, پاکستان نے اگر ان خطروں سے نکلنا ہے تو پاکستان کو انکلوسیونیس کی ضرورت ہے. پاکستان کو کسی کی مارجنلائزیشن کی پہلے پی ڈی ایم کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی ایجیٹیشن بنائی, بڑی بڑی باتیں, نام لے لیے, وہ لکھ لیا, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر جناب یہی پالیسی اگریشن کی جی بی اے کے اندر فیل ہوئی, کشمیر کے اندر بھی فیل ہوئی. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے سیالکوٹ کے اندر. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, بٹ سو فار 4-5 ہزار کی کانسٹنٹ لیڈ شروع سے چل رہی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ لوگ تھک گئے ہوئے یہ کلیش والے بیانیے سے. لوگ کہتے ہیں کہ اب نارمل پولیٹکس آئے, اور یہ آپ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب اور آپ لوگ جو آپ کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہاک ہیں, ڈو ہیں, بیلنسڈ ہیں, کبھی اب ادھر کبھی اب ادھر کی بات کرتے ہیں. شاید خاقان ہاک میں آ گئے ہیں, پرویز جیت ہاک میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہاک صرف ان کی ایک لائن لے کے چل رہے ہیں کہ بس ان کا خاندان بچ جائے. لوگ بیانیاں نہیں بک رہا. آپ نے یہ بات نہیں ہے, میں نے جیسے بھی کہا نا, یہ رینٹ وکٹریز پاکستان کی پالیٹکس کو کرپٹ کر رہے ہیں. جو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہیں, ابھی یہ وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ایک بڑی پولیٹیکل فیملی ہے. 2018 میں میرے خیال 4تھے نمبر پہ آئے تھے. کیا سرخاب کے پر لگے ہیں 3 سالوں کے اندر. ابھی ڈسکا کا الیکشن آ رہے ہیں, اور ایک گلہ میں الیکشن کمیشن سے بھی کروں گا کہ اگر الیکشن کمیشن نے سوئفٹلی ڈسکا کے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کر لی ہوتی. جو کمشنر صاحب تھے گجرانوالہ کے, وہ اب پنڈی کے لگے ہوئے ہیں اور بھاری بھرکم ہو گئے ہیں. جو ڈی سی تھے وہاں پہ ان کو انعام کے طور پہ اٹھا کے وہ ایک سوال آپ سے بھی ڈسٹرکٹ میں لے گئے. آپ نے بڑی سینسٹیو منسٹریز ہیڈ کی, یو آر اے ویری سینئر سیزن پرسن, بڑی آپ کیا کہتے ہیں عقل کی باتیں کرنے والے سمجھے جاتے ہیں. آپ کو تو وہ مذاق میں رستو بھی کہتے ہیں گورنمنٹ والے. حمداللہ محب این ایس اے جو بہت پاکستان کا زہر اگلتے ہیں, چلیں وہ تو اگلتے رہے کرتے رہے, انہوں نے پاکستان کو ہیرا منڈی کہہ دیا اور تمام چیزیں کی. کیا اس کے بعد 3 وقت وزیر اعظم کو ملنا چاہیے تھا ان سے؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس میں سب سے اہم ملک جو ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان کے جو حالات ہیں ان کا جو پاکستان پہ اثر ہوگا وہ شاید خطے میں کیا دنیا میں کسی پہ نہیں ہوگا. براہ راست ہم وی آر ان لائن آف فائر, جو مشرف صاحب کی کتاب کا ٹائٹل تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کا ایک ڈپلومیٹک سٹیل میٹ ہے, کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے, وہ اپنا سفارت اٹھا کے یہاں سے لے گئے ہیں. افغانستان کے وہ این ایس اے میٹر نہیں کرتا. اگر افغان گورنمنٹ کے اوفیشلز آپ کے فارمر پرائم منسٹر کو ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, یہ نواز شریف صاحب نے انہیں دعوت تو وہ ان کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں ملتا ہوں ڈیلیگیشن کو مائنس دس, اور آپ جو ہے اپنی بات کریں گے. اور یہ ملک کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت دیکھیے ٹائم کے وزیر اعظم کو ملک کی عزت کا بھی خیال نہیں, بالکل ملک کی عزت کا خیال ہے, بالکل ملک کی عزت کا خیال ہے. اور جتنی ملک کی عزت نواز شریف صاحب کے دور میں تھی, آج ہماری کیا عزت ہے؟ آج تو ہم بین الاقوامی گداگر سمجھے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وی آر ان ایک ایسا شخص جو پاکستان کو ہیرا منڈی کے اس کو 3 ٹائم پرائم منسٹر ملے, عزت سے دے. اس کی مذمت اپنی جگہ. اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک چینلز کو اوپن رکھے. تو پاکستان کر رہا ہے, ضروری ہے. کیا محب اللہ یہ حمداللہ افغانستان ہے؟ اس کا منسٹر بھی تو تھا کیبنٹ کا ساتھ. اٹ واز اے ڈیلیگیشن. پریزیڈنٹ, میری بات سن لیجیے, اب افغانستان کے پریزیڈنٹ ذرا فوٹوگراف چلا دیں, دکھا دیں وہ کس طرح کون لیڈ کر رہا ہے. یہ دیکھیں,
یہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ He was leading the delegation. آپ پوری تصویر نہیں نا دکھا رہے؟ نہیں پوری تصویر دکھائیں، پوری تصویر دکھائیں، دیکھیں ان کے رائٹس پہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پورے بیٹھے ہوئے نا، وہ لیڈ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، لیڈ کر رہا ہے ڈیلیگیشن کو۔ افغانستان کا پریزیڈنٹ کہے کہ میرا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو آپ اسے انکار کریں گے؟ تو پہلے افغانستان کا پریزیڈنٹ اس بندے کو یہ ہمیں ہیرا منڈی بنانے سے نہیں روکتا، لیکن آپ کے وزیر اعظم مجبور ہے پرانا کہ اس کو ملے۔ آپ ڈیڈ لاک کے ذریعے پاکستان کو مزید تنہائی میں لے جائیں گے؟ عمران خان، آپ ایک مجھے ایک بات تو بتائیں، لاسٹ منٹ ہے، میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں۔ آپ لوگ کبھی بھی اگر پی ٹی اے والے سے بات کرو وہ عمران خان کی کسی بات پہ مجھے آپ یہ بتائیں، پپلیے سے پوچھو وہ کہتا ہے زرداری صاحب، آپ لوگ کبھی بھی اپنے لیڈران کی تنقید کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ میرے بھائی مودیز کو اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کر قاتل کہتے ہیں اور پھر اسی مودی کے لوگوں کے ساتھ جا کے وہ جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے؟ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ کیا ڈیفرنٹ چیز ہے؟ سیم چیز ہے۔ آپ لوگ، میرا سوال یہ، آپ اگر کبھی بھی انڈیا کے این ایس اے کے ساتھ، آپ مجھے بتائیے، انڈیا کے این ایس اے نے کہا کہ میں پاکستان توڑوں گا، میں بلوچستان علیحدہ کروں گا، کیا اس کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں؟ نہیں بالکل ہے۔ نہیں، مجھے بتائیے کہ انڈیا کے این ایس اے کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے پاکستان کو ہیرا منڈی نہیں کہا۔ بھائی اگر کوئی پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے وہ اس سے بڑی بات ہے، وہ اس سے بڑی بات ہے۔ سیاسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور ہیں۔ نہیں، یہ بھی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان توڑنے کی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے۔ انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اگر کوئی اور ملے وہ کوشر ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا ناظرین، میرے پاس تو کنکلوژن کا وقت بھی نہیں ہے۔ We've run out of time, over the time actually۔ آپ نے تمام باتیں سنی ہے، آپ ہی فیصلہ کریں۔ میں تو صرف دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چاہے اپوزیشن ہو کہ گورنمنٹ ہو، کوئی بھی کلیم کریں، ہمیں پروف اب دیا کریں، نام بتایا کریں، چیزیں بتایا کریں، کیونکہ اگر ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا آپ کا نعرہ ہے تو پھر get into the kitchen, if it is too hot then either you stay in the kitchen or you step out۔ یہ نہیں ہو سکتا in between lines، کھل کے بات کریں۔ اور دوسرا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیڈران کو کر لینی چاہیے تنقید اپنے لیڈران کی غلطی پہ۔ nobody is perfect۔ اگر نواز شریف صاحب نے غلط حرکت کی ہے تو کہہ دیں، کوئی قیامت تو نہیں آئے گی۔ anyway یہ ان کی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔